ایک واقعہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سوچا آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی کا دور تھا۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ اب لوگوں میں تشویش لاحق ہو گئی کہ اتنے بڑے عالم اسلام تھے، آخر اسلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ چند علماء اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ عیسائی مذہب لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اور مناظرے میں ہار کر ان کا مذہب اختیار کر لیا۔ لیکن جب اس سے پوچھا کہ بندے خدا تجھے کیا ہوا، اللہ کا خوف سنایا، تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک روز سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی۔ میں نے کنویں سے پانی نکالا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد میں گیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پیچھے صفیں باندھ لیں، تکبیر بھی کہہ دی، اور جب میں نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہا، تو میرا وضو خارج ہو گیا۔ اب میں یہ گمان کر رہا تھا کہ اب اس حالت میں نماز بیچ میں چھوڑ کر واپس جاؤں گا تو لوگوں میں میرا تمسخر اڑایا جائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران میں ڈرتے ڈرتے یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھ پر اللہ کے عذاب کا کوڑا نہ برس پڑے۔ بغیر وضو کے اس کے مصلی پہ کھڑا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں۔ ساری نماز گزر گئی لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ اب اگلے روز میرا دل تھوڑا شیر ہو گیا، بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا، لیکن میں نے اسی حالت میں جا کر نماز پڑھا دی۔ اب تھوڑے تھوڑے گناہ کس طرح انسان کو دین سے دور لے جاتے ہیں، ذرا مشاہدہ کیجئے گا۔ چھوٹی چوری انسان کو بڑی چوری کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسی طرح میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب دل دوبارہ کانپ گیا، ڈرنے لگا کہ پہلے تو بغیر وضو سے نماز پڑھاتا تھا، آج تو بغیر غسل کے کھڑا ہو گیا ہوں، آج اللہ کا عذاب کا کوڑا مجھ پہ برسے گا۔ لیکن اسی حالت میں نماز ادا کر دی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مجھے پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہیں رہی۔ جس حالت میں ہوتا بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے دل میں یہ گمان آیا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو اب تک مجھ پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ میں نے تو نماز کا تمسخر اڑایا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا، مجھ پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ دین سچا ہی نہیں ہے۔ شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا تو میں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ اب سامنے بیٹھے علماء میں سے ایک نے زوردار چیخ ماری۔ وہ کہنے لگا، اے بدبخت انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس صورت میں برستا کہ مسجد کی چھت گر جاتی تجھ پر، تیرا سینہ پھٹ جاتا، تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، تیرے بیوی بچے مر جاتے، تو اسے رزق چھین لیا جاتا، تو بھوکا مرتا۔ تو سمجھتا ہے کہ تجھے اس نے کچھ کیا نہیں، تیرا تو اس نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، تو اسے تو اس نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا، تو اس نے تو تیرا چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانا جدہ توڑ چڑھے۔ ہم اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتہائی ظالم ہیں، لوگوں کے حق غضب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ کام لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، 2 نمبر طریقوں سے مال اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں دن دناتے پھرتے ہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ آپ یہ گمان کر لیں کہ اللہ ان کو پوچھتا نہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، یاد رکھیں اللہ نے رسی کو ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس جانب آ جائیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، جی کی توفیق نہیں دیتا آپ کو۔ اس نے عذاب کی صورت میں یہ نہیں کہ وہ آپ سے رزق چھین لے گا، اولاد چھین لے گا، بیوی بچے چھین لے گا، کاروبار چھین لے گا، وہ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والے تمام راستوں میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا خیال اس طرف جاتا ہی نہیں، آپ کو دین کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جو ہمیں دین سے دور لے جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں جو ہمارے دل پر رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ صبح مومن اور شام کو کافر ہوتے ہیں، کہیں کفر کی حالت میں ہمیں موت نہ آ جائے۔ اللہ کریم حالت ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سلام پہنچے۔